مسجد میں بدبودار چیز کھا کے آنا کیسا ہے، یا ڈیٹول سے غسل کر کے کوئی ایسی دوائی لگا کے کہ جس سے بو آتی ہو، مسجد میں آنا کیسا ہے، نماز کے بعد مصلی کو موڑنا کیسا ہے، اور مسجد میں سوال یعنی مانگنا کیسا ہے۔ یاد رکھو، پیاز، کچا پیاز، لہسن، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس سے منع کیا اور وجہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ دوسرے نمازیوں کو اس سے اذیت پہنچے گی، نمبر دو، فرشتوں کو اس سے اذیت پہنچے گی، اور تیسری کہ مسجد میں آنے سے پہلے کچی چیز کھا کر آنے کی کوئی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ اسی طرح کوئی ایسی دوائی یا ڈیٹول یا اس طرح کی کوئی چیز جسم پر لگائے کہ جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کرتے ہوں یا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہو، تو اس بندے کے لیے ایسی چیز لگا کر مسجد میں آنا شرعاً علماء نے منع لکھا ہے، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور وہ حالت نماز اور عبادت اس سکون انہماک کے ساتھ نہیں کر سکیں گے جس طرح کے کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ بعض حضرات نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا ایک جائے نماز کا ایک کونے سے اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیطان اس پہ نماز پڑھتا ہے۔ اب ان بیچاروں کو کوئی بتائے کہ بھئی شیطان نے اگر سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ سے کیوں نکالا جاتا؟ بھئی وہاں بھی تو سجدے کے انکار کی وجہ سے نکلا ہے نا۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بے بنیاد ایک بات ہے، یہ باطل قول ہے۔ ہاں، آپ احتیاطاً ویسے لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ نماز پڑھی اس کو اکٹھا کر کے آپ نے اچھی جگہ پہ رکھ دیا تاکہ کسی گزرنے والے کا کوئی ناپاک پاؤں نہ رکھا جائے، گرد و غبار نہ پڑے، تو یہ احتیاط کے طور پر ٹھیک ہے۔ لیکن اس وہم کے لیے کہ اگر یہ بچھا رہ گیا تو شیطان تھوکے گا یا یہ کیا ہوگا، تو اس کا مطلب شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کرنا، یاد رکھو بعض علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا ہے۔ مسجد میں سوال کرنا، مانگنا، اور انتظامیہ متولیان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز پر غور و فکر کرے اور روکا جائے ایسے لوگوں کو جو پیشہ ور لوگ آ کے باقاعدہ نماز ہو جاتی ہے، اب وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے لیے دیا جائے، میں مانگنے آیا ہوں، اور ہمارے نمازی پھر دھڑا دھڑ نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ دو چار لوگوں کو قطعاً نہ دیں، بالکل نہ دیں، وہ خود ہی آنا چھوڑ دیں گے۔ اس کا ایک حال یہ بھی ہے، وہ اعلان کرے مسجد کے وہ دروازے میں بیٹھے، 1 روپے 1 ٹکا نہ اسے کوئی دے، اب دوبارہ کوئی بھی نہیں وہاں آئے گا۔ 2-4 لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ خبر کر دیں گے لوگوں کو بھئی یہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثریت پیشہ ور ہوتے ہیں، نہ تو وہ مستحق ہوتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں سوال کرنا اور مانگنا شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔